بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شریعت اسلامیہ میں غزوہ ہند کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور اس میں شامل مجاہدین کن صفات کے حامل ہوں گے۔ اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ غزوہ ہند اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ موجودہ پرآشوب حالات کے تناظر میں جس کی جغرافیائی و فکری اسٹریٹجک ڈیپتھ کو سمجھنا اشد ضروری ہے، جس کا تعلق جنوبی ایشیا سے لے کر مشرق وسطیٰ میں بسنے والے کم و بیش 1 ارب کے قریب مسلمانوں کی براہ راست فکری و نظریاتی اساس سے ہے۔ یہ محض ایک غزوہ ہی نہیں بلکہ دنیا طاغوت کے تمام سیاسی، معاشی، سماجی، ثقافتی نظاموں کا درن تختہ بھی ہے، چاہے وہ خود ساختہ اسلام و اسلامی شخصیات کے لبادے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ غزوہ ہند کا اصل ماخذ ہی کلمہ توحید کا غلبہ ہے۔ اغیار کی جانب سے ظاہری و خفیہ طور پر شدت کی مخالفت کا سبب بھی یہی ہے، کیونکہ غزوہ ہند ان کے تمام باطل نظاموں کے خاتمے کا واضح پیغام ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ غزوہ ہند غزوہ بدر کی ناقابل شکست فتوحات کا ہی تسلسل ہے۔ لہٰذا غزوہ ہند کو روکنے کے لیے، متنازع بنانے کے لیے، اذہان کو منتشر کرنے کے لیے، ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے تاریخ کی ہولناک ترین سازشیں رچائی جا رہی ہیں، جان لیوا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مسلم معاشروں میں سیاسی، مسلکی، صوبائی، علاقائی علیحدگی، لسانی بنیادوں پر تباہ کنانہ جنگیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ فتنہ و فساد کو ابار کر مسلم معاشروں کو خون مسلم سے ہی نہلایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے آج یہ سارا خون ریز منظرنامہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ بعض دینی، مذہبی و جہادی حلقے اور ان کی قیادتیں اپنی مخصوص سوچ اور دائرے سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور بدقسمتی سے اپنے حقیقی اعلیٰ و ارفع منصب حیات یعنی قوم و امت کی رہنمائی سے منہ موڑ چکی ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائی کو قتل کرنا اور مسجدوں کو گرانا ہی دین کی خدمت سمجھ رہا ہے۔ جب مسلم دنیا فکری، نظریاتی و عسکری لحاظ سے بالکل نحیف و لاغر ہو جائے گی، تب دنیا کے تمام باطل لشکروں کو مد قابل لایا جائے گا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ازلی دشمنوں اور اس کے حواریوں کی سوچوں اور تیاریوں کے بالکل برعکس ہوگا۔ جی ہاں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، جذباتیت نہیں، بلکہ اس پرخطر میدان کارزار سے گزرنے والا ایمان افروز لشکر ہی فتح یاب ہوگا، جو پوری دنیا میں دین اسلام، قرآن و سنت کے غلبے کا سبب بنے گا، کیونکہ صادق و مصدوق سپہ سالار اعظم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بشارت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس فاتح لشکر کے مجاہدین کن صفات کے حامل ہوں گے، یا پھر ان کی کیا نشانیاں ہوں گی؟ اے بکھری ہوئی، بٹکی ہوئی، بدترین دشمنوں کی خائبٹ اور میڈیا وار کی شکار امت، یہی وقت ہے اس حساس ترین پہلو پر سنجیدگی سے غور و خوض کرنے کا، کیونکہ ہم ایمان و کفر کے درمیانی زمانے سے گزر رہے ہیں۔ ایک معمولی سی جذباتی غلطی بھی خاندان سمیت ہمیں جہنم میں لے جا پھینکے گی۔ جنوبی ایشیا سے لے کر قبلہ اول کی فتوحات کے حامل مجاہدین سپہ سالار اعظم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق دنیاوی، سیاسی، مسلکی، لسانی، کرپشن، تکفیری و خارجی فتنہ و فساد سے مکمل طور پر اجتناب کرنے والے ہوں گے، ان سے دور رہنے والے ہوں گے، گمراہی سے بچنے والے ہوں گے، ہر معاملے میں حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور قرآن و سنت خاص کر سورہ الکہف سے خصوصی تمسک رکھنے والے ہوں گے۔ اے رب العالمین، فتح سے ہمکنار کرنے والے، توحید کی ہدایت دینے والے، ہمیں بھی اس بابرکت ایمان افروز غلبے والے لشکر جرار کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے رب الکریم، ہماری سوچوں، فکروں اور اذہان کو اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے متعلق روا رکھے جانے والے نفرت انگیز رویوں، بغض،
حسد، کینہ اور لالچ سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد۔